فرمائے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی، آخرت میں آنا ہے، حاضر ہونا ہے، انکار کر دیا، ان کے سب نیک عمل ضائع ہو گئے اور ان کو انہی کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے، ان کو انہی کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو نیک اعمال کا اجر قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو عطا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر اور دن آخرت پر ایمان لائے۔ جو ان لوگوں جو اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، روز جزا کے اوپر ایمان نہیں لائے، وہ جتنے مرضی نیک کام کرتے رہے ہوں، ان کو اس کا کیا اجر ہے؟ نہیں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے، تو پھر وہ جہنمی ہے، کیونکہ انہی کے اعمال کی جو اصل غرض ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے۔ جو جنت ہے وہ جنت کا حصول کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کو قبول کرنے سے۔ لیکن وہ لوگ جو نہ خود خدا پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت، ڈے آف ججمنٹ، اس کے اوپر کوئی ایمان رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جتنے مرضی اعمال کر لیں، کسی کو روٹی کھلا دی، کسی کو بوٹی کھلا دی، کسی کو کپڑا لے دیا، کسی کو کچھ کروا دیا، نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، اس کے عوض کچھ بھی نہیں ملے گا، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، کیونکہ یہ اعمال کرتے وقت ان کے ذہن میں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، جو روز قیامت پر ایمان نہیں لائے، جو فرشتوں پر ایمان نہیں لائے۔ مسلمانوں کے اندر آپ وہ حدیث کئی مرتبہ سن چکے ہیں مجھ سے، غالباً ترمذی ابن ماجہ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک بڑا سخی ہوگا جو لوگوں کی شادیاں، جو لوگوں کے اوپر خرچے رشتہ داروں کے اوپر کیا کرتا تھا، ایک قرآن پڑھا کرتا تھا، اور تیسرا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، میں تو شہید تھا۔ اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، فرشتے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم قرآن اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، تم جو اتنی صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ یا لوگوں کی تم مدد کرتے تھے، تم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے، اور تم تو اس لیے میدان جنگ میں گئے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ میں بڑا بہادر ہوں، کہ میدان کے اندر تلوار لے کر میں لڑنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اپنے بہادری کا ڈنکا بجانے کے لیے گیا تھا، مر گیا وہاں پر، اور اب کہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا۔ نہیں، فرشتے کہیں گے ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے، 4 مرتبہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہوئے، اور چوتھی مرتبہ راوی کہتا ہے انہوں نے اٹھے اور لڑکھڑاتے جسم کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر خود ڈائریکٹ حضور سے سنی ہوں اور سمجھی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں، بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر میں سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے میں سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے میں سناتا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب چوتھی دفعہ کے بعد ہوش میں آنے کہا کہ اصل میں قیامت والے دن یہ 3 بندے ہوں گے، ایک حافظ قرآن، ایک وہ بندہ بڑا سخی جو لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کرتا تھا، تیسرا وہ جو بظاہر شہید ہے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قتل ہونے کے لیے گیا تھا۔ فرمایا یہ سب صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ قرآن پڑھتا تھا، وہ لوگوں میں پیسے تقسیم کرتا تھا۔ یتیم خانے میں یہ ایک بلڈنگ بنا دو اور اس کے اوپر بہت بڑا بڑا میرا نام لکھ کے لگا دو جن سے کہ یہ میں نے لگا کے دیا تھا۔ وہ لوگوں کو، وہ اللہ کو راضی کرنے نہیں گیا تھا، اللہ کو راضی کرنے نہیں گیا تھا۔ آج حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے؟
مگر حج کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں آ کر اپنے نام کے ساتھ حاجی فلاں فلاں فلاں، حاجی فلاں فلاں فلاں، بھلے ساری دنیا کے گندے کام اس کے وجود کے اندر ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ جو حاجی، وہ اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے، راوی کہتا ہے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ پہلے 3 بندے ہیں قیامت والے دن جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، جہنم کو جلایا جائے گا، اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، یہ وہ 3 بندے ہیں۔ اگر مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے کے باوجود جو عمل دکھاوے کا ہو، وہ منہ پر مار دیا جائے گا، تو جو بندہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، بات اس کی ہو رہی ہے، جو بندہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، روز آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے اس کا، اس نے دنیا میں جتنی مرضی نیکیاں کی ہوں وہ کس کام کی ہیں؟ ایمان والوں کا یہ معاملہ ہے تو وہ تو پہلے ہی بے ایمان ہے، اس کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی، آیتوں کا انکار کیا ہو، آخرت کا انکار کیا ہو، خدا کا انکار کیا ہو، اللہ کے رسول کا انکار کیا ہو، حبطت اعمالہم، ان کے سب نیک عمل ضائع، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو انہی کاموں کی سزا ملے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔